محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقال تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ہر قسم کی حمد و ستائش تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ باقی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس کے کرنے کرانے میں اس کی قوت و طاقت میں اس کے رعب اور دبدبے میں اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے آل پر آپ کے ازواج پر آپ کے اہل بیت پر آپ کے ماننے والوں پر معزز سامعین کرام بزرگان دین نوجوانان ملت میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا جو سودی رقم جو باقی ہے اس کو چھوڑ دو ان کنتم مؤمنین اگر تم سچے ایمان والے ہو حضرات اس آیت میں بتایا گیا کہ زمانے جاہلیت میں قبیلہ بنو ثقیف ایک قبیلہ تھا وہ سودی کاروبار میں سب سے زیادہ معروف تھا سن 9 ہجری میں جب وہ قبیلہ اسلام قبول کیا اس کے ساتھ ایک اور قبیلہ بھی تھا جس کا نام آتا ہے بنو مغیرہ سمجھے کہ بنو ثقیف اور بنو مغیرہ یہ دونوں قبیلے آپس میں اسلام لانے سے پہلے سودی کاروبار کرتے تھے آپس میں لین دین کرتے تھے سودی تجارت آپس میں کرتے تھے سودی معاملات آپس میں کرتے تھے جب اسلام قبول کر لیے اسلام قبول کرنے کے بعد جب سود کی حرمت نازل ہو گئی سود کو حرام کر دیا گیا سود کو ناجائز قرار دے دیا گیا تمام لوگوں نے سود کو چھوڑ دیا سارے صحابہ جو اسلام لائے تھے ان تمام لوگوں نے سودی لین دین کو سودی کاروبار کو سودی بزنس کو چھوڑ دیا سود کو تو چھوڑ دیا لیکن اسلام لانے سے پہلے
جو سودی لین دین ہوا کرتا تھا، قبیلہ بنو ثقیف کو قبیلہ بنو مغیرہ کے لوگوں نے رقم دینی تھی، پیسے لوٹانی تھی۔ اب اسلام لانے کے بعد بھی قبیلہ بنو ثقیف کے لوگوں نے قبیلہ بنو مغیرہ کے لوگوں کے پاس سودی رقم کا مطالبہ کیا کہ ہم اسلام لانے سے پہلے جو ہمارا سودی لین دین کا جو رقم رہ گیا ہے اس کو آپ واپس کر دو۔ لیکن قبیلہ بنو مغیرہ نے جواب دیا کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد جس طرح سود لینا حرام ہے بالکل اسی طرح سود دینا بھی حرام ہے۔ لہذا قبیلہ بنو مغیرہ کے لوگوں نے سودی رقم دینے سے انکار کر دیا۔ یہ جھگڑا مکے میں پیش آیا اور یہ مقدمہ امیر مکہ کی عدالت میں پہنچ گیا۔ اب امیر مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے مدینے میں تھے، ہجرت کر چکے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خط لکھا کہ سودی رقم جو باقی رہ گیا ہے، حرمت نازل ہونے سے پہلے اس کا ذکر قرآن مجید میں ابھی تک صاف طور پر مذکور نہیں ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ امیر مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط بھیجا کہ آپ فیصلہ فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ خط پہنچا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل کر دی، کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، جو سودی رقم باقی رہ گئی ہے، جو بقایا ہے، اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے پکے مومن ہو۔ ان لوگوں کو چھوڑنے کے لیے جس چیز پر ابھارا گیا وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دے کر ان کو سودی لین دین، سودی رقم جو باقی رہ گئی ہے اس کو چھوڑنے پر ابھارا گیا۔ حضرات، زمانہ جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے کہ جس طرح تجارت و کاروبار ہے بالکل اسی طرح سود بھی ایک طرح کا تجارت ہے، سود بھی ایک طرح کا تجارت ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تجارت الگ ہے، سود الگ ہے۔ تجارت میں ہوتا یہ ہے کہ دونوں آدمی خوش رہتے ہیں، بیچنے والا بیچ کر خوش ہوتا ہے، خریدنے والا خرید کر خوش ہوتا ہے، دونوں فریقین تجارت میں خوش ہوتے ہیں، دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن سود میں، جبکہ سود میں ایسا نہیں ہوتا، صرف ایک آدمی کو نفع ہوتا ہے، ایک آدمی کو فائدہ ہوتا ہے، دوسرے آدمی کو نقصان ہوتا ہے۔ سود میں ایک آدمی خوش رہتا ہے جبکہ دوسرا آدمی ناخوش ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر کہہ دیا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کیا ہے، سود کو حرام قرار دے دیا۔ حضرات، اس آیت میں، خطبے کے آغاز میں جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی معاشرے میں ایک بہت بڑی جو خرابی پائی جاتی ہے، انسانی معاشرے میں ایک بہت بڑی برائی جو پائی جاتی ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ ذکر یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں جو سود کی لعنت ہے، بہت سارے افراد اس سود کی لعنت کے شکار ہیں، سود کی لعنت میں مبتلا ہے۔ سود مالی تعاون کا ایک ایسی شکل ہے جو غریبوں اور ناداروں، مجبوروں کا خون چوسا جاتا ہے، جو غریبوں ناداروں پر ظلم
اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل مکے میں سودی نظام عام تھا. پورا مکہ سود میں ڈوبا ہوا تھا. خصوصاً یہودی سودی نظام کو بڑھاوا دینے میں بڑا کردار ادا کر رہے تھے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے نبی کی بعثت ہو گئی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جتنی برائیاں پائی جاتی تھی ان تمام برائیوں پر ضرب لگائی، ان تمام برائیوں پر ضرب لگائی. اس لیے کہ مکے کے اندر شروع میں جتنا بھی زور تھا وہ عقائد پر زور تھا، ایمان پھیلانے پر زور تھا، دعوت و تبلیغ پر زور تھا. اسی لیے مکے میں لوگ شراب پی رہے تھے، مشرک عورتوں سے نکاح کر رہے تھے، کافر عورتوں سے نکاح کر رہے تھے، اور سودی معاملات، سودی تجارت، سودی لین دین کر رہے تھے. شروع میں اسلام نے ان تمام برائیوں کو برداشت کیا، لیکن جب ہجرت ہو گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت ہونے کے بعد جب ان تمام برائیوں کی حرمت کی وحی نازل ہو گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا، شراب کی حرمت نازل ہو گئی، سودی لین دین پر حرمت نازل ہو گئی. بالکل اسی طریقے سے مشرک عورتوں سے نکاح کرنا یہ بھی ناجائز ہو گیا، کافر عورتوں سے نکاح کرنا یہ بھی ناجائز ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مخاطب ہو کر یہ تاریخی جملہ فرمایا، الا وان لم الجاہلیۃ موضوع تحت قدمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں زمانے جاہلیت میں جو سودی رواج، جتنے بھی سودی رواج پائے جاتے تھے، جتنے بھی سودی معاملات پائے جاتے تھے، ان تمام سودی معاملات کو میں زیر زمین دفن کرتا ہوں. تمام سودی معاملات کو میں زیر زمین دفن کرتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے نہیں فرمایا بلکہ عملی اقدام کرتے ہوئے، پریکٹیکل طور پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کا سب سے پہلا اقدام اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے شروع کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب جبکہ انہوں نے اسلام ابھی قبول نہیں کیا، اس وقت میں سودی معاملات وہ بھی کرتے تھے کیونکہ مکے میں رہتے تھے، سودی لین دین کرتے تھے. جب اسلام قبول کر لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سب سے پہلا اقدام میں اپنے گھر، اپنے رشتہ دار، اپنے چچا سے کرتا ہوں. لہذا وَأَوَّلُ رِبًا اضعوا یا عباس ابن عبد المطلب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سود کا خاتمہ کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم میں بڑھاتا ہوں، اپنے گھر سے میں شروعات کرتا ہوں، اپنے رشتہ دار سے میں شروعات کرتا ہوں. لہذا انہوں نے کہہ دیا کہ میرے چچا جو سودی معاملات جو باقی رہ گیا ہے اس سودی معاملات کو میں چھوڑ دیتا ہوں. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ اے چچا تمہارے لیے اتنا ہی رقم لینا جائز ہے جتنا کہ تم نے دیا تھا.
اس سے زائد لینا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرات سود ایک ایسی لعنت ہے، سود ایک ایسی قباحت ہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے بعد کسی کی اتنی برائی نہیں فرمائی، شرک کے بعد کسی کی اتنی مذمت نہیں فرمائی جتنی سود کی مذمت فرمائی ہے۔ ایسے انداز میں مذمت فرمائی، ایسے الفاظ میں مذمت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، جو کچھ تمہارے بقیہ سود کا رقم ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے پکے مسلمان ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آیت میں فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی کاروبار کو نہیں چھوڑو گے، اگر تم سودی لین دین کو نہیں چھوڑو گے، اگر تم سودی بزنس کو نہیں چھوڑو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم سودی معاملات کو چھوڑ کر وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو گے، رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارا مال ضائع نہیں ہوگا، تمہارا سرمایہ ضائع نہیں ہوگا، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم پر کوئی ظلم کرے نہ تم کسی دوسرے پر ظلم کرو۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ تم دوسروں پر ظلم کرے، دوسرا تم پر ظلم کرے، شریعت اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الربا 72 بابا، الربا 72 بابا ادناها ان ينكح الرجل امه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 72 شعبے ہیں، سود کے 72 مراتب ہیں، شعبے ہیں، ان میں سے ادنا شعبہ یہ ہے اگر کسی نے اس میں سے ادنا شعبہ کا بھی شکار ہو گیا گویا کہ اس نے اپنے ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہے۔ کوئی تصور کر سکتا ہے اس جملے کا؟ کوئی کہہ سکتا ہے اپنی زبان سے؟ اپنے خیال میں بھی انسان نہیں لا سکتا کہ اپنے ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ اگر سود کے 72 شعبوں میں سے، سود کے 72 مراتب میں سے اگر کسی ایک درجے کا بھی اگر انسان شکار ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس نے اپنے ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہو۔ کتنی بڑی وعید ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسری حدیث میں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ، آکل الربا وموکلہ وشاہدین وکاتبہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو سود کھاتا ہے اور سود کھلاتا ہے اور سود کے معاملات میں گواہی دیتا ہے اور سود کو لکھتا ہے۔ اس حدیث میں 4 لوگوں کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جس نے سود کھایا، ملعون ہے وہ شخص جس نے سود کھلایا۔ کیا مطلب ہے سود کھانے کھلانے کا؟ زید ہے، مثلا زید ہے، اس نے کسی مارواڑی کے پاس جا کر 10,000 روپے سود میں لے کر آیا، 1 مہینہ گزرنے کے بعد 10,000 کے ساتھ اس نے 2,500 روپے مارواڑی کو ملا کر دیتا ہے۔ ایک تو اس نے مارواڑی کھانے والا ہوا، زید کھلانے والا ہوا۔ کھانے والا اور کھلانے والا یہ دونوں ملعون ہیں، دونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی
اور اسی طرح اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَاهِدَيْنِ، اگر دو آدمی سودی لین دین کر رہے ہیں، تیسرا آدمی ان کے معاملات میں لین دین میں گواہی بن رہا ہے، گواہ بن رہا ہے، وٹنس بن رہا ہے، شورٹی دے رہا ہے، تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا شکار ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں چوتھے شخص کا تذکرہ فرمایا کہ وہ کاتبہ ہو، جو آدمی سودی معاملات کو لکھتا ہے، سودی تجارت کو لکھتا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہے۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے، اسی لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے، جو بینک میں کام کرتے ہیں وہ نوکری ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ بینک کے اندر سودی معاملات ہوتا ہے، سودی لین دین ہوتا ہے، بینک میں کام کرنے والے کی تنخواہ بھی حرام ہے، اس لیے کہ وہ سود ہی کے پیسے کو اٹھا کر اسے تنخواہ بھی دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرات بینک کے اندر جو لکھنے کا کام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَاتِبَهُ، سودی معاملات میں جو لکھتا ہے اس پر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے تعلیمات سودی معاملات کے تعلق سے دی ہے، سودی لین دین سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، سودی کاروبار سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ حضرات بہت سارے لوگ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ سود سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، سود کے ذریعے سے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس تصور کو رد فرمایا، ان کے اس تصور پر ضرب لگایا، ان کے اس خیال کو رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا بزنس کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بڑا کاروبار کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بڑا لین دین کیوں نہ ہو، سود کے ذریعے سے مال میں کمی ہوتی ہے، بڑھوتری نہیں ہوتی۔ سود کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں خیر و برکت نہیں فرماتا، سود کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فیض نہیں فرماتا، سود کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مال میں بڑھوتری نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات کے ذریعے سے مال میں خیر و برکت فرماتا ہے، صدقات کے ذریعے سے مال و برکت، مال میں فیض فرماتا ہے، صدقات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی تاجر ہے، جو آدمی تجارت کرتا ہے، تجارت کو صدقات کے ساتھ جوڑا کرو، تجارت کو صدقات کے ساتھ جوڑا کرو، اس لیے کہ تجارت کے اندر جو کچھ شیطان کے ذریعے سے جو خلل پیدا ہو گیا ہو، شریعت کی خلاف ورزی ہو گئی ہو، اس صدقات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کی، تمہارے تجارت کی حفاظت فرمائے گا۔ اور اسی طرح سے حضرات شریعت نے جو سودی نظام کو ناجائز قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کا کیا ریزن ہے؟ 4 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ سودی نظام کو شریعت نے جو ناجائز قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، اس کا سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ یہ سودی نظام یہ ضرورت مندوں اور مجبوروں، لاچاروں پر ایک بدترین ظلم ہے۔ ضرورت مندوں، لاچاروں اور
سال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار کو مال اس لیے دیا ہے تاکہ وہ غریب کی مدد کرے، جو مستحق ہے اس کی مدد کرے، جو مصیبت زدہ ہے اس کا ہاتھ بٹائے، جو پریشان ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار کو مال دیا ہے۔ لیکن سودی نظام میں ہوتا یہ ہے، سود خور جو ہوتے ہیں، سود کھانے والے جو ہوتے ہیں، سودی لین دین کرنے والے جو ہوتے ہیں، وہ غریبوں کا، لاچاروں کا، مجبوروں کا خون چوستے ہیں۔ اگر کوئی آدمی، اگر کوئی غریب پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ غریبوں کی ہمدردی کرو، ان کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرو۔ لیکن سود خور جو ہوتے ہیں ان کا احساس نہیں ہوتا، ان کو صرف اپنا پیسہ عزیز ہوتا ہے، اپنا پیسہ وصول کرنا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے نہیں کہ غریب کا کیا حال ہے، کھانے کے لیے اس کے پاس کھانا ہے یا نہیں، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا ہے یا نہیں، اس کے بیوی بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اس کا احساس سود خوروں کو نہیں ہوتا۔ ان کو تو صرف اپنا پیسہ وصول کرنا ہوتا ہے۔ آج سے تقریباً 8 دن یا 10 دن پہلے کا واقعہ، شہر ٹمکور کا واقعہ آپ حضرات اخبار میں پڑھے ہوں گے۔ ایک گھر کے اندر والدین اور 3 بچے سود میں صرف 1.5 لاکھ روپے لیے ہوئے تھے۔ وہ 1.5 لاکھ روپے سودی رقم ادا نہ کرنے کی وجہ سے تینوں بچوں کو زہر دے کر والدین نے بستر میں سلا دیا اور والدین خود پھانسی کے پھندے میں لٹک گئے۔ ابھی 8 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ پتہ نہیں ہمارے معاشرے میں ایسے کتنے لوگ ہوں گے اپنی عزت کے خاطر، اپنے آبرو کی خاطر اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اسی لیے شریعت نے سختی کے ساتھ سود کو حرام قرار دیا۔ اس کی سب سے پہلی وجہ یہی ہے کہ یہ سود کی وجہ سے غریبوں کا، ناداروں کا، مستحقوں کو ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات سود کی وجہ سے محنت کرنے والا اپنے محنت کا پھل کھا نہیں سکتا، محنت کرنے والا اپنے محنت کا پھل نہیں کھا سکتا، جبکہ جو محنت نہیں کرتا وہ بڑے آرام سے بیٹھ کر جو محنت کرتا ہے اس کا خون چوستا ہے، اس کا پسینہ چوستا ہے۔ یہ کسان ہوتا ہے، اس کی کسان اپنی زراعت کرنے کے لیے اس کے پاس اگر کسی کے پاس جا کر قرض لیتا ہے، سود میں قرض لیتا ہے، سود میں قرض لینے کے بعد اگر وہ کاشتکاری کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، جب فصل اگ کر آتی ہے، جب فصل پوری مکمل ہو کر مارکیٹ میں آتی ہے تو وہ مارکیٹ میں جا کر جب بیچتا ہے، بیچنے کے بعد اس کے پاس اتنا ہی پیسہ ہوتا ہے، اس پیسے کے ذریعے سے صرف سود خور کا پیٹ بھر دیتا ہے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اس کے پاس کوئی پیسہ بچتا نہیں۔ اسی لیے شریعت نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات شریعت نے سودی نظام کو اس لیے بھی حرام قرار دیا ہے کہ سود کی وجہ سے معاشرے کے مالدار، معاشرے کے امیر سے امیر ترین ہوتے جا رہے ہیں،
شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ معاشرے کے صرف ایک طبقے کے پاس مال ہو، باقی کسی کے پاس مال نہ ہو۔ شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی۔ شریعت کہتی ہے کہ جو بھی محنت کرتا ہے، جو بھی مزدوری کرتا ہے، جو بھی خون پسینہ بہاتا ہے، اسے ترقی کرنے کا حق ہے۔ لیکن سود کی وجہ سے ایک غریب مزدوری کرنے کے باوجود، محنت کرنے کے باوجود، خون پسینہ بہانے کے باوجود، سود کی وجہ سے آج وہ ترقی کر نہیں پا رہا ہے۔ اسی لیے سود کا خاتمہ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، شریعت نے جو سودی کاروبار، سودی لین دین کو جو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، اس کی چھوٹی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے چند لوگوں کے پاس مال جمع ہو جائے اور اس کے بعد باقی لوگوں کے پاس مال نہ ہو۔ شریعت اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، معاشرے کے ایک طبقے کے پاس مال ہو، دوسرے باقی تمام طبقوں کے پاس مال نہ ہو۔ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں سود خور کا انجام بتاتے ہوئے، سود خوروں کا جو عذاب بتاتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی ایک روایت میں فرمایا، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا۔ ایک مرتبہ پیارے نبی خواب دیکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبیوں کا خواب بھی سچا ہوا کرتا ہے۔ پیارے نبی نے خواب دیکھا، خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے بھی مناظر دکھائے گئے، جہنم کے بھی مناظر دکھائے گئے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے مناظر دکھاتے ہوئے ان میں سے ایسے شخص کا مناظر دکھایا گیا۔ ایک شخص ہے، خون کا تالاب ہے، خون کے تالاب میں بڑی مشکل سے وہ تیر رہا ہے، بڑی مشکل سے وہ تیر رہا ہے، بڑی مشکل سے تیر کر وہ کنارے تک آنا چاہتا ہے، لیکن دوسرا آدمی تالاب کے کنارے کھڑے ہو کر پتھر سے اس کے منہ پر مار رہا ہے۔ اس مارنے کی وجہ سے جو شخص وہ تیر کر کنارے پر آ رہا تھا پھر بھی تالاب کے بیچ میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اس کو یہی سزا دینے والے ہیں۔ کتنی بڑی وعید ہے، کتنا بڑا عذاب ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں سوکھی روٹی کھائیں گے، دال چٹنی کھا لیں گے، لیکن ہم سودی رقم کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگائیں گے، سودی کاروبار کو کبھی بھی بڑھاوا نہیں دیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہم بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، آج ہمارے معاشرے میں 90% لوگ سودی معاملات میں جکڑے ہوئے ہیں، سودی معاملات میں، سودی کاروبار میں، سودی لین دین میں مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی یہ لکھ دیا ہے کہ ان روح القدس نفث فی روحی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تم ماں کے پیٹ میں تھے اسی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر کا رزق لکھ چکا ہے، لہذا تم اس مقدر کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے جائز راستے کو اپناؤ، حلال تجارت کرنے کی کوشش کرو، حلال روزی کھانے کی کوشش کرو، حرام تجارت نہ کرو، حرام روزی مت کھاؤ۔ اگر ہماری زندگی کا
ہماری لائف اسٹائل کا اگر ہم سادگی اپنائیں گے، ہم اچھے سے مکان میں رہیں گے، لیکن وہ مکان بھی سادہ سیدھا ہوگا. ہم سوکھی روٹی کھا لیں گے، 3 وقت کھانے کے بجائے 2 وقت کھا کر ہم اپنا گزارا کر لیں گے، لیکن سودی تجارت کو کبھی بڑھاوا نہیں دیں گے. آج یہ سودی معاملات میں انسان کیوں مبتلا ہو رہا ہے؟ سودی رشوت، سود میں انسان کیوں شکار ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان کی خواہشات، میں بڑے سے بڑے بنگلے میں رہوں، بڑے سے بڑے گاڑی میں پھروں، ہمیشہ میں ٹاٹ باٹ کے ساتھ میں کوٹ سوٹ پہن کر میں زندگی بسر کروں، ہمیشہ میرے کھانے میں ہمیشہ اچھے سے اچھے رہے. کیا ضرورت ہے ایسی زندگی کی جو اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے تمہیں کیا ملتی ہے؟ جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، جو سودی لین دین کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، جو سودی لین دین کرتا ہے، گویا کہ وہ اس زمین میں، گویا کہ اس دنیا کے اندر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں قناعت کریں، قناعت کی صفت کو اپنائیں. جو کچھ مل جائے ہم کھا لیں گے، سادہ سیدھا لباس ہم پہن لیں گے، سادہ سیدھا مکان میں ہم رہ لیں گے. یہ قناعت کی صفت ہم اپنانے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے حضرات، سود کا خاتمہ کرنے کے لیے سب سے ایک اہم ریزن، سب سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ قرض کے رواج کو عام کرو. جو مالدار ہے، اگر غریب پریشان ہے تو اسے قرض دے کر اس کی مدد کرو. اگر قرض کا رواج بن جائے گا تو معاشرے میں یہ سود کا خاتمہ ہو جائے گا، سود کے معاملات ختم ہو جائیں گے. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو تعلیمات دیا ہے کہ وہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم تجارت کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مزدوری کیے ہیں. مکے والوں کے جو بکریاں ہیں، مکے کی وادی میں 2 درہم لے کر وہ مکے کی وادیوں میں بکریاں چرایا کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہنے والوں کے پاس جو تاجر حضرات تھے، ان کے پاس مال تجارت لے کر تجارت کیا کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیا، لیکن کبھی بھی تجارت کرتے ہوئے سود کو نہیں ہاتھ لگایا، سود کو کبھی چھوا بھی نہیں. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے، بہت سارے تاجر حضرات آئے ہوں گے، بہت سارے بزنس مین آئے ہوں گے، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ حلال تجارت کریں، حلال کاروبار کریں، حلال نوکری کریں، حلال جاب کریں. دعائے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.